حضرت امام علی مقام تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا او یزیدی لشکر میں شامل لوگوں سنو, جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جناب محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں. یہ جو امامہ میں نے باندھا ہے یہ خود رسول اللہ نے اپنے سر اقدس میں باندھا ہے. یہ تلوار جو میں نے ہاتھ میں لی ہے یہ علی شیر خدا کی ذوالفقار ہے. یہ ڈھال جو میرے ہاتھ میں ہے یہ سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال ہے. میں نواسہ رسول ہوں اور یاد رکھنا اس روئے زمین پر اس وقت میرے علاوہ رسول اللہ کا کوئی نواسا نہیں ہے. یہودیوں سے سیکھو, عیسائیوں سے سیکھو. عیسائی آج بھی جناب عیسیٰ کی سواری کی کھروں میں لگی ہوئی مٹی کی تعظیم کرتے ہیں. جناب عیسیٰ کی جہاں ان کے سواریوں کے کھر پڑ گئے تھے وہاں آج بھی وہ بوسے دیتے ہیں. میں تو ان کا جیتا جاگتا نواسا ہوں. کل قیامت کو یہ نہ کہتا کہ ہم تمہاری عظمت نہیں جانتے تھے. میں وہ ہوں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من حسین, میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. جیسے ہی یزیدی لشکر نے سنا تو کہنے لگے حسین جاؤ لڑنے کی تیاری کرو, وقت برباد مت کرو. حضرت امام علی مقام اپنے خیمے کی طرف چلے آئے. اب جنگ کی تیاری ہے. حضرت امام حسین کی طرف سے پہلا شہید, پہلا جانثار حضرت عبداللہ کلبی ہے جو گئے ہیں میدان جنگ میں اور دشمنوں کے اوپر اہل الہی بن کر کے ٹوٹے ہیں. کئی دشمنوں کو جہنم پہنچا کر کے جام شہادت نوش کیا. کئی لوگ ہیں جو راستے میں شامل ہو گئے تھے, بہت سے لوگ ہیں جو بعد میں سن کر کے میدان کربلا میں پہنچے تھے. سارے کے سارے حضرت امام علی مقام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں. حضرت علی امام احباب ان کے محبان جب میدان جنگ میں اپنے نذرانے پیش کر چکے تو اب خاندان نبوت کی باری آئی ہے. سیدنا علی اکبر تشریف فرما ہے. حضرت امام قاسم آ گئے ہیں. آپ کے ننھے شہزادے ہیں, گھر کے افراد ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سیدنا امام قاسم کو بھی رخصت کیا ہے, حضرت علی اکبر کو بھی رخصت کیا ہے. میدان جنگ میں گئے ہیں, داد شجاعت دی ہے. 22,000 کا لشکر جرار ہے, لیکن جب علی اکبر کو دیکھا ہے تو معلوم ہوتا تھا بدر کے میدان میں شیر خدا کی تلوار چل رہی ہے. ان کے دل کانپنے لگے, پیر تھرانے لگے. یزیدی لشکر آواز دے رہا ہے اکیلے مقابلہ مت کرو, یہ شیر خدا کے پوتے ہیں, انہیں گھیر کر کے مارو. جب کفار نے انہیں گھیرا ہے, چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی ہے, آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے, آواز دی یا بتا ادرکنی, یا بتا ادرکنی ابا جان, میری مدد کو پہنچی. حضرت امام علی مقام اپنے جوان سال بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے ہیں. اٹھایا ہے, سینے سے لگایا ہے. بیٹا گھبراؤ مت, نانا جان ساتھی کوثر جامع کوثر لیے جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت سیدنا علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی. حضرت امام حسن کو قربان کر دیا گیا اور جو ننھا شہزادہ اپنے قدموں میں نہیں چل سکتا تھا امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, اپنے ہاتھ سے بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیا. مولا تیری رضا پر راضی ہو, تیری رضا پر راضی ہو. دنیا کہتی ہے کہ امام حسین مجبور تھے, چاہتے تو پانی منگا لیتے, خدا کی قسم مجبور نہیں تھے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, نویں محرم کی رات کو حضرت امام نے جب اپنے خیمے کی حفاظت کے لیے خیمے کے پیچھے آگ لگا دی کہ کہیں دشمن پیچھے سے خاندان کی عورتوں پہ حملہ نہ کر بیٹھے, آگ کی وجہ سے حفاظت رہے گی. ایک یزیدی ظالم آگے بڑھا, نام تھا اس کا مالک ابن عروہ, آ کر کے حضرت امام حسین سے کہتا ہے حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا لی. حضرت امام علی مقام نے فرمایا سردار جنت کو جہنم کا تانا دے رہا ہے. کذبت یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے, اللہ تجھے آج موت عطا فرمائے گا. اتنا کہنا تھا. جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کا گھوڑا پھدکا اور اس نے ایسی چھلانگ لگائی کہ وہ ظالم اچھل کر کے اسی آگ میں گرا اور جل کر کے کوئلے کا ڈھیر بن گیا. ایک آدمی اور آیا جس نے حضرت امام سے مذاق کرنا چاہا, کہا اے امام دیکھو فرات ہمارے قبضے میں ہے, پانی کے مشکیزیں ہمارے قبضے میں ہیں, لیکن تمہیں اور تمہارے خاندان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. حضرت امام کو یہ تانا برداشت نہ ہوا. آپ فرماتے ہیں اللہم امین ہوا تشانا, اے اللہ اسے پیاسا مار دے. جیسا ہی حضرت امام نے فرمایا
घोड़े से नीचे गिरा, प्यास प्यास चिल्लाते हुए अपने काफिले की तरफ भागा, पानी पीता था, हलक के नीचे एक कतरा नहीं जाता था, तड़प तड़प कर उसकी दम निकल गई। खुदा की कसम मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा रब इमाम हुसैन की जुम्बिश लब को देख रहा था। हुसैन तुम उसका हो, मैं ज़मीन करबला को रख दूंगा। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन करामत दिखाने नहीं गए थे, हज़रत इमाम हुसैन इम्तिहान के लिए गए हैं। ये मकामे महबूबियत नहीं है, ये मकामे बंदगी है, ये मकामे आजिज़ी है, ये मकामे तस्लीम और रज़ा है। हज़रत इमाम हुसैन दिखा रहे हैं कि देखो बंदगी किसे कहते हैं, तस्लीम और रज़ा किसे कहते हैं। इमाम हुसैन की तुम महबूबियत देखना चाहते हो, बारगाह खुदाबंदी में उनकी शान क्या है, आओ देखो। तारीख बताती है कि हज़रत इमाम अली मकाम का एक चाहने वाला है, नाम है अब्दुल्ला यमनी। एक तिजारत की जहाज समंदर में लेकर के सफर कर रहा है, उसे नहीं मालूम हालात कैसे हैं। मुहर्रम की 10 तारीख है, जुमा का दिन है। अब्दुल्ला यमनी अपने सामान्य तिजारत के साथ एक समंदरी जहाज में सफर कर रहे हैं। 20 समंदर में पहुंचे, तूफान आया, दरिया में हिस्कोले पैदा हुए, कश्ती लहराने लगी, डूबने लगी। हजरत अब्दुल्ला यमनी जो हजरत इमाम हुसैन के चहीते हैं, आपके मुरीद हैं, आपने आवाज दी अदरिकनी यबना रसूलिल्लाह, ऐ शहजादे रसूल अपने खादिम की मदद फरमाइए। अब्दुल्ला यमनी कहते हैं कि जैसे ही मैंने कहा, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि समंदर की सतह से एक हाथ जाहिर हुआ जिसने मेरी कश्ती को खींचा है और खींच के दरिया के किनारे पहुंचा दिया। जब मैं दरिया के किनारे पहुंचा, कश्ती से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक शख्स है जो सफेद लिबास में मलबूस है, चेहरा छुपाए हुए है, जा रहा है लौट करके। मैंने कहा ओ मोहसिन, ओ मेरे आका, मेरी जिंदगी बचाने वाले, अपनी सूरत तो दिखा दीजिए, कौन है आप? आवाज आई, मुसाफिर सैयदे आवारा वतन हो, शहीद कुल्ज़ में रंजो मेहर हो, सितम किया है मुझ पर शामियों ने, नबी की आल तशना दहन हो। अब्दुल्ला यमनी ने देखा कि ये कोई और नहीं, शहजादे रसूल इमाम हुसैन है, हाथों में नन्हे अली असगर का लाशा है इमाम हुसैन। अब्दुल्ला यमनी की वो कश्ती निकालने आए हैं। अब्दुल्ला यमनी ने देखा तो घबरा गए, कहा शहजादे रसूल ये क्या हाल बना रखा है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ने फरमाया मैदान करबला में मेरे साथ ये हो रहा है। ओ दुनिया वालों देखो, जिस वक्त तुम कह रहे हो कि इमाम मजबूर थे, पानी न मिल सका, इमाम अपनी जिंदगी न बचा सके, उसी वक्त जब अपनी औलाद को राहे खुदा में कुर्बान कर रहे हैं, उसी वक्त अपने गुलाम की कश्ती और उसकी जिंदगी बचा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने देखा कि खानदान के तमाम चश्मो चिराग ये के बाद दीगरे बुझ चुके। आखिर में हजरत अली औसत ज़ैनुल आबिदीन हाजिर हुए हैं। बाबा जान, मेरे होते हुए आप कैसे मैदान जंग में जाएंगे? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा तुम बीमार हो, तुम मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं हो, अभी तुम्हें खानदान नबूवत के इन मुहर्रमात की हिफाजत करना है, इन्हें बखैर व आफियत तुम्हें घर तक पहुंचाना है। अगर तुम भी न रहे तो मुहर्रमात में से कौन बचेगा? और बेटा जानते हो ये मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे कत्ल कर देंगे, उसके बाद ये तुम लोगों को नहीं छेड़ेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हज़रत सैयदना अली औसत ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ करते हैं बाबा जान मुझे ये कैसे बर्दाश्त होगा? हज़रत इमाम फरमाते हैं बेटा यही रब की मर्जी है, यही तकदीर इलाही है। अगर तुम भी चले गए तो हुसैनी सैयदों की नस्ल कैसे बाकी रहेगी? तुम्हें इन मस्तूरात के साथ रहना है, इनका सहारा बन करके रहना है। हज़रत इमाम अली मकाम मैदान करबला में जंग के लिए जाने के लिए तैयार है। खुदा की कसम आपने सर में वो इमामा बांधा जिसे रसूल अकरम बांधा करते थे, जिसे देख करके इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का। आपने
قبائے مصری پہنی ہے، حضرت شیر خدا کی تلوار لی، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ تیار ہوئے، خیمہ اہل نبوت کی طرف آپ نے دیکھا، ننھی سکینہ نظر آ گئی، آپ نے سینے سے لگایا، اپنی بچی کو الوداع کہا بابا جان اب ہم کیسے جئیں گے؟ حضرت امام فرماتے ہیں اللہ اور رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ سید زادیاں ہیں، نہ یہ اپنا گریبان پھاڑیں گی، نہ یہ اپنے بال نوچیں گی، اس لیے کہ رسول اللہ کا قول انہوں نے سنا ہے، فرمایا ہے کہ کوئی نوحہ نہ کرے، نوحہ یہ جہالت کی رستوں میں سے ہے، کسی عورت کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، یہ شیعان علی ہے، یہ اس زمانے کے رافضی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سیدہ نے اپنے بالوں کو کھولا ہے، انہوں نے اپنے دامن چاک کر لیے، اپنے گریبان پھاڑ لیے، خدا کی قسم یہ غلط ہے، وہ نبی کی شہزادیاں ہیں، وہ شرم و حیا کا مجسمہ ہے، انہوں نے دنیا کو شرم و حیا سکھائی ہے، وہ کیا آواز بلند کریں گی؟ حضرت سیدنا امام حسین اپنے قافلے سے رخصت ہو کر کے میدان کربلا میں پہنچے ہیں، آپ نے فرمایا لو میں تمہارے سامنے آ گیا، تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو بجھا لو اپنے خون کی پاس، لیکن یاد رکھنا کہ کل میدان محشر میں تمہیں میرے نانا کو حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا حسین ہمارے سامنے اب کوئی اور بات نہ کرو، یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یزید کی اگر میں بیعت کر لوں یزید میری جوتیاں دھو دھو کر کے پیے گا، مجھے کسی نہ کسی علاقے کا گورنر بنا دے گا، لیکن یاد رکھنا جس دن میں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں دے دوں گا اس دن نانا کے دین کا پرچم سر نگو ہو جائے گا، اس دن دین اسلام کی حمیت ختم ہو جائے گی، اس کی غیرت کا سودا ہو جائے گا، حسین اپنی جان کو دے دے گا لیکن نانا کے اسلام کا پرچم نہیں جھکنے دے گا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دے کے جائے گا کہ تمہارے پاس راستہ تھا اپنی زندگی بچانے کا، لیکن حسین نے اپنی زندگی نہیں بچائی، اپنی جان دے کر کے اسلام کو قوت عطا فرما دی اور بتا دیا کہ اے لوگوں جب جان بچانے کا راستہ ہو تو جان مت بچانا، اسلام کی زندگی دیکھنا، اسلام کی سربلندی دیکھنا، اور جب کبھی یزیدیت اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو تو غلام حسین بن کر کے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا